لله الذي فضل سيدنا مولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا. پڑھیں آپ بھی، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. یہ کلمات کم سے کم جب تک جاری رہیں گے تب تک گناہوں کے تو کلمات جاری نہیں ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہماری زبان ہماری آنکھ گناہوں سے محفوظ رہے گی. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ صرف نعت کا حصہ نہیں ہے. نعت جو ہوتی ہے وہ عبادت کا حصہ ہوا کرتی ہے، وہ عبادت کا حصہ ہوا کرتی ہے. خود بھی پڑھیں. آپ یہ بتائیے جتنے بھی دنیا کے گانے وہ لعنتی ہوا کرتے ہیں، کیا کسی میں اتنا دم آپ نے دیکھا ہے؟ کسی میں اتنا دم دیکھا؟ اعلیٰ حضرت کو ظاہری دنیا سے گئے ہوئے 104 سال ہو گئے. 104 سال. جناب دودھ اتنا گاڑھا ہے کہ اس میں لوگ پانی ملا ملا کے پیتے ہیں. میرے بولنے کا مطلب کیا؟ اعلیٰ حضرت کے اشعار میں اتنی کشش ہے کہ ان اشعار میں اپنے اشعار ملا کر کے پیش کرتے ہیں، جس کو تضمین کے اشعار کہتے ہیں. ابھی پڑھ رہے تھے نا تضمین کے اشعار. مطلب کیا؟ اعلیٰ حضرت کے اشعار کے ساتھ اپنے اشعار ملا دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اشعار کے صدقے میں ان اشعار میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا. ہے نا؟ برکتیں عطا فرما دے گا. ایک آدمی کو دور جانا ہو سواری کا سہارا لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ خود دوڑنا شروع کرے کتنا دوڑے گا؟ آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر بہت بڑا پہلوان ہوگا تو 2-4 کلومیٹر دوڑ جائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں، لیکن سہارا تو لینا پڑے گا. یہ کہتے ہیں کہ اگر اچھی سواری کا سہارا لے لے تو پھر ہزاروں کلومیٹر جانے میں اس کو تکلیف نہیں ہوگی، 1000 کلومیٹر جانے میں اسے تکلیف نہیں ہوگی. اسی طرح سے یہ جو تضمین کے اشعار ہوا کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ساتھ کچھ اور اشعار ملا دیا کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہا اعلیٰ حضرت کے اشعار کو قیامت تک زندہ رہیں گے، اور جو اشعار ان اشعار سے مل جائیں گے اللہ ان اشعار کے صدقے میں ان کو بھی حیات جاویدانی عطا فرما دے گا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمتن کرم سمجھتے ہیں؟ سر سے پاؤں تک، سر سے پاؤں تک، سر پہ خوبنے والے منہ مبارک. کہا کیسے؟ کہا آپ کے منہ مبارک گھمرالے تھے، کالے تھے. ہے نا؟ اب خوبیاں تو اتنی ہیں، ہماری زبان کی اوقات کیا، ہماری زبان کی بساط کیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کر سکیں پورے طور پر؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. برابر اب کہا ہمتن کرم بنایا، اور کمال اس کا یہ ہے کہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. ہم آخر گنہگار جائیں گے کہاں پہ؟ ہم آخر گنہگار جائیں گے کہاں پہ؟ کہاں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس بارگاہ میں آنے کی ضرورت ہے. اس بارگاہ کے جب ہو جائے گا وہ اللہ رب العزت کا ہو جائے گا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہو جائے گا وہ یقیناً اللہ رب العزت کا بھی وفادار ہو جائے گا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. اب اس پہ اللہ کی حمد بیان کریں. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے. وہ کنواری پاک مریم ہے نا، وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ قادم ہے عجب نشان اعظم. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہو جانا بغیر والد گرامی کے، بغیر والد گرامی کے. دیکھو میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا، ایک ہے عادت، ایک ہے قدرت. اولاد اگر ماں باپ دونوں سے مل کر کے پیدا ہو کہتے ہیں یہ عادت. یہ کیا ہے؟ یہ عادت. اور رب آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر دے، یہ ہے قدرت. یہ ہے قدرت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن مبارکہ سے پیدا فرما دیا.
کہا باپ نہیں تھے پھر بھی، کہا یہ عادت نہیں، یہ ہماری قدرت، تو اللہ جسے چاہے اسے وہ قدرت عطا فرما دے۔ اب سنو، وہ تمہاری بات یہ قدرت ہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے ہوا کیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونکی تو ماری تھی۔ کئی پھونک سے اولاد پیدا ہوتی ہے، کہا پھونک سے اولاد نہیں پیدا ہوتی ہے، لیکن رب جس کے پھونک میں وہ قدرت پیدا فرما دے تو اولاد بھی پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ کمال ہے کہ نہیں کمال ہے؟ بغیر والد کے اولاد تولد نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن میرا رب اگر چاہے تو بغیر والد کے بھی اولاد تولد ہو جایا کرتی ہے۔ اسی لیے کیا کہا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ كَادَمْ، ہے عجب نشان اعظم۔ یہ عجیب بات ہے، انسان کا دماغ یہ قبول نہیں کرتا مگر آمنہ کا جایا، مگر آمنہ کا جایا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چند خوبیاں عطا فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہزاروں لاکھوں خوبیاں عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر کے دنیا میں بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، معجزہ بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ كَادَمْ۔ یہ عجیب سی چیز تو ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، فیصلہ خود فرما دیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے۔ یہ غلط فیصلہ تھوڑی نہ تھا، یہ غلط فیصلہ تھوڑی نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے پیغمبرانی اعظام دنیا میں آئے، بتاؤ کس کے صدقے میں پیدا ہوئے؟ کہا نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا ہوئے۔ ہر امت کا کلمہ الگ تھا، ہر امت کا کلمہ الگ تھا، لیکن خود ان پیغمبران اعظام کے بارے میں پوچھ کر کے دیکھو کہ یہ خود کون سا کلمہ پڑھتے تھے۔ امت حضرت آدم کی کلمہ پڑھتی تھی کہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ پوچھا آدم آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے پوچھا آپ کا کلمہ؟ عرض کیا کہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عرض کیا ہم نے ان کے سامنے کہ آپ کا کلمہ، آپ کا کلمہ۔ میں عرض کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سامنے، مطلب کیا عالم ارواح، عالم وجدان میں جب عرض کیا کہ آپ کا کلمہ کون سا؟ ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی کلمہ بھی وہی تھا، کلمہ ان سب کا وہی تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کلمہ انہی کا تھا۔ اب کہا کہ جو بھی پیغمبر آئے انہی کے صدقے میں آئے، نبوت لے کر کے آئے انہی کے صدقے میں لے کر کے آئے، دنیا میں زندگی گزاری انہی کے صدقے میں زندگی گزاری، معجزات عطا فرمائے گئے، کہا انہی کے صدقے میں عطا فرمائے گئے۔ کہا پیغمبر کو مکمل جو معجزہ بنا کر کے اللہ رب العزت نے جس ذات کو دنیا میں بھیجا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اچھا کیسی ذات مبارکہ؟ یہ کیسی ذات مبارکہ؟ تو کہا اگلے شعر میں آلت نے جواب دیا یہی بولے سدرا والے۔ ہاں پڑھو گے تو آگے بڑھو گے، پڑھو گے تو آگے بڑھو گے۔ آخر ان کا کلام نہیں پڑھا جائے گا تو پڑھا کس کا جائے گا؟ ابھی تو شعر بھی نہیں پڑھوایا، ابھی میں نے تمہید باندھنے کہا اگلے شعر میں فیصلہ فرمایا کہ وہ ذات ہے کیسی، وہ ذات ہے کیسی۔ کہا کہ اب حضرت جبرائیل سے پوچھ لو۔ حضرت جابر کی حدیث مبارکہ یاد ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے چہیتے صحابی رسول اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور پھر آپ کی عمر مبارکہ کے بارے میں انہی سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل آپ کو اپنی عمر مبارکہ کے بارے میں اندازہ ہے؟ کتنی آپ کی عمر ہوئی؟ آج تو باقاعدہ لکھا جاتا ہے نا ایج کتنے، آپ کتنے پرانے ہو چکے ہو، آپ کتنے پرانے ہو چکے ہو، یہ آپ کی انگریزی آپ جانے بہتر۔ ہمارے یہاں یہ عمر کتنی ہو گئی؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کتنے پرانے، ظاہر سی بات ہے دنیا میں آنے کے بعد پرانا ہی ہوتا ہے، نیا کوئی تھوڑا ہی نہ ہوتا ہے، نیا تھوڑا ہی نہ ہوتا ہے۔ چلو کہا کتنی عمر، کہا کتنی عمر؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر کتنی ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم، کتنی ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم، البتہ انہوں نے ایک بات بتائی
کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد نمودار ہوتا ہے. اے اللہ کے پیغمبر میں نے 70,000 مرتبہ اسے دیکھا ہے, اب اس سے میری عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. چوتھے حجاب میں ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے جو ایک مرتبہ 70,000 سال کے بعد, اور میں نے اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے, 70,000 مرتبہ اسے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, کہا جبرائیل دیکھا, کہا جبرائیل دیکھا, عرض کیا ہاں اللہ کے پیغمبر دیکھا, کہا ارشاد فرمایا پیغمبر نے وہی ستارہ تو میں ہوں جس کو دیکھ کر کے تم اپنی عمر کا اندازہ لگاؤ, جس کو دیکھ کر کے تم اپنی عمر کا اندازہ لگاؤ. جبرائیل وہی تارہ تو میں ہوں, وہی ستارہ تو میں ہوں. چوتھا حجاب جو ہے سارے فرشتوں سے چھپا ہوا, تم سے چھپا ہوا نہیں ہے, لیکن تم نے دیکھا کہا جب طلوع ہوتا تب باقی 70,000 سال کہاں رہا, کہاں اللہ کے قرب میں رہا, اللہ کی عبادتیں کرتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام غیوب کے علوم مجھے عطا فرمائے اور وہ دیتا رہا اور میں دیتا رہا, وہ دیتا رہا اور میں دیتا رہا. اب پوچھا کہ جبرائیل اب بتاؤ اب کیسا پایا, تو اب حضرت جبرائیل نے کیا عرض کیا, یہی بولے سدرا والے, یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے گا نہ پایا, تیرے پائے گا نہ پایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدا. رب نے پیدا کیا ہوتا تب نہ ویسا پاتے, جب پیدا ہی نہیں کیا تو وہاں سے پیدا ہونے کا کیا سوال ہے, وہاں سے پیدا ہونے کا کیا سوال ہے. ابھی یہ تھی تمہید. درود پاک با آواز بلند پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ مسجد روح کی یہ محفل کتنی چھوٹی ہے, ارے یہ بڑی عظمت ہے. میلاد کی محفل سے بڑھ کر کے کوئی محفل ہو ہی نہیں سکتی. واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں, میلاد سے بڑھ کر کے دنیا کی کوئی بھی محفل ہو ہی نہیں سکتی. اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. ایک قاعدہ یاد رکھو, جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کی چیزیں بھی اللہ کو محبوب ہوتی ہیں. غلط تو نہیں ہے, ان کی چیزیں بھی, ان کی عادتیں بھی, ان کا عمل بھی, ان کی چیزیں بھی, ان کی عادتیں بھی اور ان کا عمل بھی. حج کرنے گئے ہیں, عمرہ کرنے گئے ہیں, آپ میں سے اکثر گئے ہوں گے, آپ میں سے اکثر گئے ہوں گے. عمرہ کرنے گئے نا, عمرہ کیا تو کیسے کیا, حج بھی کرنے گئے ہوں گے, عمرہ کیا تو کیسے, پہلے مسائل سیکھ کر کے جاؤ گے نا, تو مکے میں رہو گے لیکن مدینہ پاک کی بو کو محسوس کرو گے. مکہ المکرمہ میں رہو گے لیکن مدینہ پاک کی بو کو, خوشبو کو محسوس کرو گے مکہ المکرمہ میں بھی رہ کر کے, مکہ المکرمہ میں بھی رہ کر کے. آپ نے دیکھا ہے پتھری تو ہے جس کو کیا کہتے ہیں, مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کیا, یہ ایک پتھر کا کیا, اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے 2 نشان, کیا اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 پاؤں کے نشان. کا پتھر کہاں نشان, کہا پیغمبر کے نشان ہے, پیغمبر کے قدموں کے نشان ہے. کہا پڑھتے نہیں, کہا پیغمبر کا قدم ہے اس لیے پڑھے, پیغمبر کا قدم ہے اس لیے. اچھا ٹھیک ہے بھائی, پیغمبر کا قدم ہے, نشان پڑ گئے تو رہ جاتی ایک طرف, اب کیا کوئی فضیلت, کہا نہیں, پتھر اپنی جگہ پر لیکن محبوب کے قدموں کا نشان لے لیا. رب نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. رب نے ارشاد فرمایا کہ اب اگر تم کو نماز پڑھنی ہے تو پورے حرم میں جو افضل مقام رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہاں پر ہو, کہا مقام ابراہیم کے قریب ہو. پتھر کے قریب پڑھنے کی وجہ کہا کہ محبوب بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے, اور جی چیزیں اللہ کے محبوب سے قریب ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ کو محبوب ہو جایا کرتی ہے. تمہاری نمازوں کا اعتبار نہیں ہے, یہ ان تبرکات کا اعتبار ہے جو محبوبوں سے قریب رہیں. تبھی تو قرآن نے کہا, یہ میں اپنی حدیث شریف تھوڑی نہ بول رہا ہوں, یہ کیا بول رہا ہوں, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ مقام ابراہیم کو تم مصلی بناؤ. کیوں, پورے حرم میں جگہ نہیں تھی, پورے حرم میں جگہ نہیں تھی, کلومیٹر کے حساب سے جگہ پڑھنے کی جگہ نہیں. قرآن پاک کی آیت دوسری چیزوں کے لیے, اس سے بہتر پتھر موجود نہیں. آج تو سفید ایسے پتھر لگائے گئے کہ کالے پتھر گرم ہو جائیں, کالے پتھر گرم ہو جائیں, لیکن پتھر ایسے لگائے گئے کہ وہ گرم بھی نہ ہو, خوبیاں بظاہر زیادہ ان میں نظر آتی ہے. کہا لیکن اسی کالے پتھر کو فضیلت, اسی کالے پتھر کو فضیلت, کہا اس لیے فضیلت ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کو بوسہ لیا ہے.
اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا بوسہ لیا. تو یہ اللہ والے بھی اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ان سے جو چیزیں وابستہ ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کی محبوب, وہ بھی اللہ کے محبوب. کہا عمرہ کرنے جاتے ہو نا, ایک تولیہ نیچے لپیٹ لیا, ایک تولیہ اوپر لپیٹ لیا, سلے ہوئے کپڑے اتار دو, سلے ہوئے کپڑے اتار دو, دوڑتے رہو صفا مروہ پر. چھوٹی جگہ ہے, کتنے چکر لگاتے ہو؟ کہا کہ 7. کہا اب مجموعی طور پہ دیکھ لو کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہو جائے گا, کئی کلومیٹر کا فاصلہ. کہا دیوانگی کیا ہے؟ سر کھلا ہوا, لباس میں تم موجود نہیں ہو, ایک چادر نیچے لپیٹی, ایک چادر اوپر لپیٹی اور دیوانوں کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہو. یہ مطلب کیا ہے؟ یہ دوڑنا کس کی عبادت؟ یہ کیا ہے؟ آیا کہاں سے؟ کہا یہ نہ دیکھو کہ صفا مروہ ہے, یہ دیکھو لگایا کس نے چکر ہے. کہا لگایا کس نے چکر ہے؟ حضرت ہاجرہ دوڑی. کہا ہاجرہ کو بھی نہ دیکھو. کہا کس کے لیے دوڑی؟ کہا اسماعیل کے لیے دیکھو. ہاں پیغمبر سے جو چیزیں وابستہ ہو جاتی ہیں اللہ کے نزدیک وہ چیزیں بھی محبوب ہو جاتی ہیں. اس زمانے میں چکر لگایا کس کے لیے لگایا؟ اسی لیے دو کہ پانی مل جائے. ارے ایک مرتبہ چکر لگا کے آتے ہو, 2 مرتبہ پانی پی کے جاتے ہو. ہر جگہ تو ڈرم رکھا ہوا ہے نا بابا. اب تو زمزم شریف بھی برف میں ڈال کے ٹھنڈا بنا کر کے تب رکھا گیا. ایک مرتبہ چکر لگایا, 2 مرتبہ پانی پیا, پورا ٹنل جو ہے وہ اے سی بنا کے رکھا جو ہے یہی نا. بڑے آرام سے آپ نے چکر لگا لیا. لیکن جنہوں نے جس زمانے میں چکر لگائے تھے اللہ اکبر, پاؤں میں پھپھولے لگ گئے تھے, پاؤں سے حضرت ہاجرہ کا خون نکل رہا تھا, گرمی شدت کی تھی کہ تڑپ کر کے رہ گئی تھی, آنکھوں سے آنسو جاری تھے, بارگاہ مولا میں ہاتھ اٹھا کر کے عرض کر رہی تھی پروردگار ہاجرہ کا جو دوڑنا ہے وہ اپنی جان کی خاطر دوڑنا نہیں ہے, وہ تیرے پیغمبر کی جان کی حفاظت کی خاطر دوڑ رہی ہے, وہ تیرے پیغمبر کی جان کے حفاظت کی خاطر دوڑ رہی ہے. رب کو وہ ادا کتنی پسند آئی, رب کو وہ ادا کتنی پسند آئی. کہا ہاجرہ تم تو بہت پہلے دوڑی تھی, یہ دوڑنا تمہارا اتنا پسند آیا کہ اب قیامت تک دوڑاتا رہوں گا. کہا قیامت تک دوڑاتا رہوں گا. آج کوئی بھی عمرہ کرنے چلا جائے, حج کرنے چلا جائے, جو بھی کرنا کر لے, بغیر سعی کے کوئی عبادت مکمل کر کے دکھائے تو جانے. کہا ایسے کیوں؟ جو چیزیں اللہ والوں سے وابستہ ہو جاتی ہیں وہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہو جاتی ہے. عمرہ تو آپ نے کیا ہی ہوگا ہے نا, ایک نیچے باندھا تولیہ, ایک اوپر باندھا. دیکھیے میں مسائل بھی بول رہا ہوں بہت کچھ, آپ کے اس میں بہت سارے مسائل بھی ہیں. آپ عمرہ میں جو طواف کرتے ہیں پہلے جو 3 چکر لگاتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ رمل بولتے ہیں. اسے کیا بولتے ہیں؟ رمل ہوتا ہے. ہر چکر میں آپ کو دونوں کاندھے چھپا کر کے رکھنے ٹاول سے ہے نا. لیکن یہ جو رمل کرتے ہیں نا, رمل کیا کہا, ایک کندھا کھولو, ایک کندھا, دونوں کندھے پہ چادر نہیں رہے گی, ایک کندھا کھولو, زمین کا ایک حصہ بتاؤ. آج بھی اگر ہم سے کوئی نصیحت پوچھے تو میں یہی کہوں گا زمین پہ اکڑ کر کے نہ چلنا. کیوں؟ قرآن کریم نے کہا لا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر کبھی بھی اکڑ کے نہ چلنا. زمین پہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, نہ تو زمین کو چیرنے کی صلاحیت رکھتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں میں چھید کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو. تو یہ تکبر, یہ غرور دکھاؤ گے کس کو؟ اللہ نے تو تمہارے سے بڑی بڑی ذاتیں پیدا کروائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بڑی بڑے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے, اور میں جب یہ بات نہیں پائی جاتی, تم میں بھی نہیں پائی جاتی, تو بابا یہ قانون تو ہر جگہ ہونا تھا, یہ قانون ہر جگہ ہونا تھا. کہا طواف کعبہ, کہا جس سے منع کیا وہی کر کے دکھاؤ, وہی کر کے دکھاؤ. بتاؤ جانے والا کیسے طواف کیا کرتا ہے, جانے والا کیسے طواف کیا کرتا ہے. دیکھو طواف میں کے جو پہلے 3 چکر ہے نا, پہلے 3 چکر اس کو رمل کہا جاتا ہے. رمل میں ہوتا کیا, ایک کندھا کھلا ہوا, کہا اور, کہا پہلوانوں کی طرف چلنا, کہا اور, کہا دھیرے دھیرے چلنا, کہا اور, کہا اکڑ کر کے چلنا, کہا ساری دنیا میں, پوری دنیا میں اکڑ کے چلنے کی ممانعت, اور یہاں پر حکم, کہا امانیت جو ہے وہ عام ہے, اور یہاں رسول پاک کا فرمان ہے, یہاں رسول پاک کا فرمان ہے کہ اللہ کے حبیب اگر چاہ جائیں تو زمین میں کوئی بھی حکم تبدیلی کرنے کا ان کو حق رکھتے ہیں, تبدیلی کرانے کا وہ حق رکھتے ہیں. چنانچہ اب یہ کیوں فرمایا, اب یہ کیوں فرمایا؟ اصل میں جب پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لیے تشریف لے گئے تھے, صحابہ اکرام کمزور لاغر نہیں دانتواں دکھ رہے تھے, نہیں دانتواں دکھ رہے تھے. چنانچہ کیا ہوا, کفار نے مذاق اڑایا, اے پیغمبر یہ آپ کے صحابہ
یہ طواف کریں گے، یہ عمرہ کریں گے، یہ سعی کریں گے. سرکار نے فرمایا پہلوان کی طرح چل کر کے دکھاؤ. سرکار نے فرمایا پہلوانوں کی طرح چل کر کے دکھاؤ، رمل کر کے دکھاؤ. تو یہ بتاؤ جب تک کفار نہیں، یہ حکم اس وقت تک ہونا تھا، یہ حکم اس وقت نہیں ہونا تھا. آج کوئی کافر ہے، آج جو ہے کوئی کفار دیکھ رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے وہاں پہ، کوئی مسلمانوں کو مذاق اڑانے والا ہے. کہا نہیں، کہا حکم کیوں باقی. آج جو چیزیں محبوب سے وابستہ ہو جاتی ہیں وہ قیامت تک باقی رہا کرتی ہیں، وہ قیامت تک باقی رہا کرتی ہے. تو بات سمجھ میں آئی؟ محبوب تو اللہ کے عزیز ہوتے ہی ہیں، محبوب کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کی عزیز ہو جاتی ہیں، وہ بھی اللہ کی عزیز ہو جاتی ہیں. ایک موقع پہ میں نے کہا تھا، دوبارہ سن لو، پیغمبر کی عظمت، پیغمبر کے شہر کی عظمت، پیغمبر کے اوصاف کی عظمت، پیغمبر کی ہر ادا کی عظمت اپنے دلوں میں بیٹھاؤ. یقین جانو یہی وہ در ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اگر آپ نے ڈیرا ڈال لیا اور اس در نے ضمانت عطا فرما دی، دنیا میں رہو گے تب بھی ہنستے ہوئے رہو گے، اور قبر میں اتارے جاؤ گے تب بھی ہنستے ہوئے جاؤ گے، اور حشر میں اٹھائے جاؤ گے تب بھی ہنستے ہوئے جاؤ گے، تب بھی ہنستے ہوئے جاؤ گے. کہا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ، کہا یہ کون سی بڑی بات. اب دیکھو مدینہ پاک سرکار کی آمد سے پہلے، مدینہ پاک نام کا پڑا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد. اس سے پہلے یثرب کہتے تھے. یثرب کا معنی آپ سمجھتے ہیں؟ بیماریوں کی جگہ، کیڑے مکوڑوں کی جگہ، جہاں پر وبا ہوتی تھی، جہاں پر سانپ بچھو اس طرح کی چیز. بلکہ عرب میں یہ مشہور تھا کہ قافلے یثرب کے قریب سے نہیں گزرتے تھے، یثرب سے کے قریب سے نہیں گزرتے تھے، کترا کر کے گزر جاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو اب یثرب رہا، پیغمبر کے قدم پڑ گئے، وہاں خلیل اللہ کے قدم پڑے پتھر پہ تو واتخذوا من مقام ابراہیم کہا، اور پیغمبر کے قدم پڑ گئے یثرب نے، کہا مدینہ پاک کہا. اور جب پڑ گئے تو ایسے پڑ گئے کہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر جب زمین کے اندر چلے گئے تو وہ حکم ختم ہو جائے. اب جب متبرک ہو گیا تو ایسا ہوا کہ قیامت آ جائے گی لیکن وہاں کے تبرکات کبھی ختم نہیں ہوں گے، قیامت آ جائے گی. دیکھو سرکار کے ایک وصف اور دوسرے انبیاء کا وصف جانتے ہو کہ دوسرے انبیاء کا جو ان کی خاصیت ہوتی ہے وہ کبھی کبھی ختم بھی ہو جاتی ہے نا. حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، انہی دونوں نے کعبہ بنایا تھا نا، انہی دونوں نے کعبہ بنایا. اب اس کعبے میں کیا کبھی بت رکھے ہوئے تھے؟ بھائی یہ اسٹیچو، یہ جو بت وغیرہ ہیں یہ رکھے ہوئے تھے؟ کہا نہیں، ان کے زمانے میں نہیں، لیکن ان کے بعد تو رکھے گئے، ان کے بعد تو رکھے گئے. سرکار نے جب مکہ المکرمہ فتح فرمایا تو اس وقت کتنے بت موجود تھا؟ 360 بت موجود تھے. سرکار نے ہر ایک کو توڑا، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل. یا ارشاد فرماتے رہے ان الباطل کان زہوقا، کہ اب حق آ گیا، اب بیکار چیزوں کی ضرورت نہ رہی. ضرورت تو ویسے بھی نہیں تھی، بیکار چیزیں تو بیکار ہی ہوتی، ضرورت تو ویسے بھی نہیں ہوتی. اب جب حق آ گیا تو ان کا مقام جاتا رہا، حق آ گیا تو ان کا مقام جاتا رہا. اور یہ تو جانے والی چیزیں ہی ہیں. سرکار ایسے چھڑی سے اشارہ فرماتے، وہ ٹوٹ کر کے پودے منہ گر جایا کرتے. تو یہ بتاؤ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی تو بت رکھے گئے خانہ کعبہ میں، لیکن پیغمبر نے جب سے فتح فرمایا اور پاک فرما دیا تو اب قیامت تک بت نہیں رکھے جائیں گے، اب نہیں رکھے جائیں گے. کیوں؟ پیغمبر کا ہاتھ لگ گیا، اب پیغمبر کا ہاتھ لگ گیا. مدینہ پاک یثرب تھا، لوگ ڈرا کرتے تھے جانے کے لیے وہاں پر. اللہ اکبر. جب پیغمبر اعظم کا قدم مبارک پڑا تو قیامت تک کے لیے مدینہ پاک ہو گیا. جہاں لوگ جانے سے ڈرتے تھے اب جانے کے لیے ترستے ہیں. پہلے جانے سے ڈرتے تھے، اب جانے کے لیے ترستے ہیں کہ مولا کاش کی ایک مرتبہ مدینہ پاک حاضری ہو جاتی، کاش کی مدینہ پاک ایک مرتبہ حاضری ہو جاتی. بتاؤ یہ مدینہ پاک کا کرم ہے یا رسول پاک کا کرم ہے؟ یہ رسول پاک کا ہی تو کرم ہے، رسول پاک کا کرم ہے. بہت حاضری ہوئی ہوگی کہاں پر؟ ریاض الجنہ میں. بہت ڈھکیل کے نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ، ہے نا؟ 2 گھنٹے کی لائن ڈھکیلنا نہیں چاہیے بھائی. جہاں پہ بھی نماز کی جگہ مل جائے وہاں پڑھ لو. ریاض الجنہ میں پڑھنا فرض تھوڑی نا، اگر جگہ ملے تو پڑھ لو.
لیکن مشہور ہے ریاض الجنہ کی کیاری، جنت کی کیاری، جنت کے بابا جنت کی کیاری کیا ہے؟ اسے بنایا کیوں گیا جنت؟ ایک دنیا میں جنت کی کیاری کیوں بنائی گئی؟ یہ باغیچہ بنایا کیوں گیا؟ کون سا اس میں الگ سے کوئی فضیلت وہاں پہ لا کر کے ڈیلی کی کر نہیں کہا پھر یہ فضیلت کہا ایک بار قدم پڑا تو مدینہ پاک ہوا، بار بار پڑ گیا تو ریاض الجنہ ہو گیا۔ ایک بار جب پڑھا تو مدینہ پاک ہو گیا اور بار بار پڑھا تو وہ ریاض الجنہ ہو گیا، اور کچھ دن اور ظاہری حیات میں رہ جاتے تو نہ جانے اور کیا ہو جاتا ہے نا، نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ دیکھو سرکار کے جسم اطہر سے جو قبر انور کی مٹی لگی ہوئی ہے کہتے ہیں وہ عرش بھی زیادہ افضل ہے، تو یہ بتاؤ سرکار کے جسم سے تھوڑی نا مٹی لگی ہے، وہ تو سرکار نے کفن پہن کر کفن سے وہ مٹی لگی، تو کفن سے مٹی لگی تو وہ عرش اعظم سے افضل، تو جو ذات اس کفن میں لپیٹی گئی ہے وہ کتنی افضل ہوگی، وہ کتنی افضل ہوگی، اندازہ ہے اس بات کا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت بتاتا ہوں، مسجد نبوی شریف میں جب پہلی مرتبہ ممبر لایا گیا تو جانتے ہو سرکار پہلے کس پر خطبہ دیتے تھے؟ کہتے ہیں کھجور کا سوکھا ہوا پیڑ تھا، اس کی جڑ تھی، ناریل کے پیڑ کی جیسے موٹی جڑ ہوتی ہے ویسی کھجور کی بھی ہوتی ہے، اس کو کاٹا نہیں گیا تھا، وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا سوکھا ہوا، وہ سوکھا ہوا حصہ رہ گیا تھا۔ سرکار کو جب خطبہ دینا تو اسی پہ چڑھ جاتے تھے، اسی پر چڑھ جاتے تھے، اور جب بغل میں کھڑے ہوتے تھے تو اس پر ایسے ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، اس پر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت مریم کے بارے میں آپ نے سنا ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی تو انہوں نے بڑا در بھرے انداز میں عرض کیا تھا کنت نسیا منسیا، اے اللہ میں بھولی بسری کہانی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ رب نے ارشاد فرمایا مریم کہاں بیٹھی؟ ارشاد فرمایا کہاں؟ کہا کھجور کا سوکھا ہوا درخت، کہا سوکھا ہوا، ارشاد فرمایا سوکھا ہوا، کہا ہاں مولا سوکھا ہوا، کہا ہاتھ لگاؤ، تمہیں ضرورت کس بات کی ہے؟ حضرت مریم نے عرض کیا اے اللہ نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ کوئی غمگساری کے لیے موجود ہے، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگایا، پورا درخت ہرا بھرا ہو گیا، پورا درخت ہرا بھرا ہو گیا، بھوک لگی ہوئی تھی، کھجوریں لگی، گری اور حضرت مریم کے دامن میں گری، رب نے ارشاد فرمایا فکلی واشربی، پانی کا انتظام، کہا مریم تمہارا پیر، کہا نہر میں، کہا پھر، کہا وہاں تو ایک قطرہ پانی نہیں، کہا تھوڑا سا رگڑ دو پانی جاری ہو جائے گا، پانی جاری ہو جائے گا، تھوڑا سا رگڑا پانی جاری ہوا، اوپر سے کھجوریں اور نیچے سے پانی، رب نے ارشاد فرمایا فکلی واشربی وقضی عینا، کھاؤ پیو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو، کھاؤ پیو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ مریم کا یہ مقام تو رسول پاک کا مقام کیا ہوگا؟ رسول پاک کا مقام کیا ہوگا؟ ہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں آتے تھے، ابھی ممبر نہیں بنا تھا، اور کھجور کی وہی سوکھی ہوئی جڑ تھی جس پر آپ کبھی ہاتھ رکھے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے اور کبھی اسی پہ چڑھ کر خطبہ دے دیا کرتے تھے۔ ممبر آیا، اللہ پر آپ جانتے ہیں اس سے جیسے چھوٹا بچہ اس سے کوئی کھلونا چھین لو وہ رونے لگتا ہے، اللہ پر اس سے ایسے ہی رونے کی آواز آنے لگی۔ زمانے نے دیکھا تھا مولا یہ کوئی جاندار تو نہیں ہے اور وہ بھی انسان نہیں ہے، درختوں کی آواز کبھی سنی گئی؟ درختوں کی آواز سنی گئی؟ آپ نے کبھی سنا؟ صحابہ نے سنا، لیکن صحابہ کہتے ہیں وہ آواز ایسے آتی تھی جیسے چھوٹا بچہ رو رہا ہو، چھوٹا بچہ رو رہا ہو۔ تعجب ہوتا ہے کہ وہ درخت جو سوکھ چکا اس پہ آواز کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہو اس ممبر کو دیکھ کر کے وہ درخت رویا تھا کہ اب پیغمبر مجھ کو ہٹا دیں گے اور میری جگہ ممبر رکھ دیا جائے گا، اور سرکار کے قدمے لزوم میمنت لزوم کا جو میں لفظ محسوس کرتا تھا، لفظ حاصل کرتا تھا، وہ اب مجھے نہ مل پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس درخت سے رونے کی آواز آتی رہی، صحابہ ادھر ادھر دیکھتے رہے۔
ادھر ادھر دیکھتے رہے، رونے والا نظر نہیں آتا تھا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنا دستے مبارک اس کے اوپر رکھ دیا تو رونے کی آواز بند ہو گئی، رونے کی آواز بند ہو گئی۔ بلبلا رہا تھا پیغمبر آپ سے الگ ہو جائیں گے۔ اب سوچ کر کے دیکھو یہ انسان کتنا ناشکرا ہے، ایک سوکھا ہوا درخت بھی پیغمبر سے الگ نہیں ہونا چاہتا اور ہم کتنی جلدی الگ ہو جایا کرتے ہیں۔ ارے بلبلا کر کے رو رہا تھا، رونے کی آواز آ رہی تھی، پیغمبر نے ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لے، میں دونوں چیزوں کے دینے پہ قادر ہوں، میں دونوں چیزوں کے دینے پر قادر ہو۔ ارشاد فرمایا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اگر تو چاہے تو قیامت تک کے لیے ہرا بھرا کر دو، اگر تو چاہے تو قیامت تک کے لیے ہرا بھرا کر دو، اور اگر تو چاہے تو جنت میں تجھے مقام عطا کر دوں، جنت میں میں تجھے مقام عطا کر دوں اور تجھے وہاں لگا دیا جائے اور وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہو جائے، جاویدانی حیات مل جائے۔ اس نے اختیار کیا، اے اللہ کے پیغمبر مجھے جنت میں لگا دیا جائے، جنت بھی ہمیشہ رہے گی، وہاں آپ بھی ہمیشہ رہیں گے اور آپ کی زیارت سے بھی مشرف ہوتا رہوں گا اور آپ کے لفظ سے بھی مشرف ہوتا رہوں گا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں سے گزر جائے وہ جگہ بابرکت ہو جائے، اور جہاں سے بار بار گزر جائے وہ جگہ جنت کی کیاری بن جائے، اور جس پر ہاتھ رکھ دے سوکھا ہوا درخت ہو تو وہ ہرا بھرا ہو جائے اور اس میں جان پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ کھجور کے باغ میں کام کر رہے تھے اور کھجوریں لگا رہے تھے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت انس کے باغ میں اللہ اکبر وضو فرمایا اور درختوں میں کلی کر دی۔ آپ جانتے ہیں دنیا کا ہر باغ سال میں ایک مرتبہ کھجور دیا کرتا اور حضرت انس کا باغ سال میں دو مرتبہ کھجور دیا کرتا تھا، دو مرتبہ۔ تو مسلمانوں آج کی محفل کا محصل یہ ہے، پیغمبر کی محبت کو دل میں خود بھی بساؤ، اپنے بچوں کو بھی سناؤ۔ یہ وہ ذکر ہے کہ اس سے بہتر ذکر اللہ نے نازل ہی نہیں فرمایا، اللہ نے نازل ہی نہیں فرمایا۔ کون سا مہینہ شروع ہوا؟ ربیع الاول شریف۔ کتنے نام دیے ہمارے اکابرین نے، ماہ نور ہے، ماہ عظمت ہے، ربیع الاول شریف ہے، کتنے نام، جس کے جذبے جتنے زیادہ بلند ہوتے گئے اتنا ہی بلند نام بھی عطا کرتے چلے گئے۔ اور کچھ تو ایسے کہ ربیع الاول کہتے ہی نہیں تھے، ماہ پیغمبر کہا کرتے، ماہ پیغمبر، یہ رسول اللہ کا مہینہ۔ باقی کس کے مہینے؟ کہا وہ بھی رسول اللہ کے، کہا یہ اصل ہے باقی فرا، کہا یہ اصل ہے باقی فرا۔ یہ ایسا مہینہ کہ اس کے صدقے میں اللہ نے باقی 11 مہینے پیدا فرمائے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ رسول اللہ نہ ہوتے تو قرآن کس پر نازل ہوتا بھائی؟ قرآن کس پر نازل ہوتا؟ انسان کہاں پیدا ہوتے، کہاں رہتے، کہاں جنت اور کہاں جہنم، کہاں جنت اور کہاں جہنم۔ ہاں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ رسول اللہ کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ اور میں نے کہا یہ محفل سب سے اچھی محفل، پیغمبران نظام کے سے جو چیزیں منسوب ہو گئی اللہ نے انہیں متبرک بنا دیا۔ تو بابا اس مہینے سے زیادہ منسوب اور کون سا مہینہ، اور اس محفل سے زیادہ منسوب کون سی محفل ہوگی؟ خلیل اللہ سے جو پتھر منسوب ہو گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کو اپنی نماز پڑھنے کا مقام بناؤ۔ اور جو محفل رسول اللہ سے منسوب ہو گئی، قرآن پاک نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کی رحمتوں پر تم خوش ہوا کرو۔ یہ خوش ہونا بھی عبادت ہے، مبارکبادی دینا بھی عبادت ہے، مبارکبادی دینا بھی عبادت ہے۔ کائنات میں اپنے بچوں کو ضرور بتاؤ، ہے نا؟ ہاں بہت دیکھ لیے موٹو پتلو، ہے نا؟ یہ کیا ہے بتاؤ؟ ایک من گھڑت چیزیں ہی تو ہیں، جو ہے کیا ہے؟
یہ من گھڑت چیزیں ہی تو ہیں. اچھا تم نے دیکھ کر کے چلو آدھا گھنٹہ وقت بھی گزار لیا, کون سا تیر مار لیا؟ نہ اس سے بچے کی تربیت ہوتی ہے, نہ اس سے بچے کی تربیت ہوگی, نہ وہ اس سے کچھ سیکھ پائے گا, سوائے یہ کہ آنکھ خراب کر رہا ہے اور اپنی طبیعت خراب کر رہا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ پیغمبر کی ایک حدیث ہی سنا دو گے کہ پیغمبر بچوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے, تو وہ سنے گا بھی, وقت کا استعمال بھی صحیح ہوگا اور اس سے کچھ تو سیکھے گا. کم سے کم تمہارے وفادار تو تمہارا تو وفادار بنے گا. میں نے کیا کہا تھا کہ اگر بچوں کو وفادار بنانا ہے تو ہمیں اللہ کا وفادار بننا پڑے گا, ہے نا. ماہ ربیع الاول آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ اس کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. اس کے صدقے اور دوپہر میں ہم سب کو دین دنیا دونوں کی خوشیاں عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس کے صدقے میں ہم سب کو اخروی اور دنیاوی دونوں نعمتیں عطا فرمائے. وما علینا